الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں جو ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ پھر فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بر بلائی کرے اسے دیکھے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو ایک ذرہ بر بلائی کرے اسے دیکھے گا۔ اور پھر فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي یمشی بہا۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو نوافل اور فرض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہوتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کے آنکھیں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اس بندے کے، یعنی وہ چلتا ہے تو اللہ کی طاقت سے چلتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر مجھ سے کچھ مانگے تو اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذرعا واذا تقرب الی ذرعا
تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي آتيته هرولا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں بازو کے پھیلانے کی مقدار اس کے قریب ہوتا ہوں جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس صحت والفراغ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں لوگ نقصان میں ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے اور اس کو فراغت، اس کو فرصت بھی ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی نقصان میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے رات کو کھڑے رہتے یہاں تک کہ قدم مبارک پھٹنے کے قریب ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ اور کامل ولی گزرے ہیں، جن کی ولادت 21 اکتوبر 1922 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کی ولادت اور آپ کا نام نامی حضرت میاں بشیر احمد صاحب، آپ کا نسب شریف یہ ہے کہ آپ کے والد حاجی بابا میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن میاں فضل گل بن حافظ ولی اللہ بن کمال اللہ۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک چسائی اور کانوں میں اذان پڑھی، اور آپ اپنے والد محترم الحاج بابا جی صاحب حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور خلافت بھی آپ سے پائی۔ آپ کا شجرہ طریقت یہ ہے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب خلیفہ ہیں حضرت میاں نظام الدین عرف حاجی بابا صاحب کے، وہ خلیفہ ہیں عبداللہ المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ امیر صدیق کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ ہادی نامدار کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ نور محمد چورا شریف کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ فیض اللہ کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد عیسیٰ کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ جمال اللہ کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین محمد اشرف کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد زبیر سرہندی کے، اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ حجت اللہ محمد نقشبندی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد معصوم کے، وہ خلیفہ ہیں امام ربانی مجدد الثانی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ باقی باللہ کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد مقتدیٰ کے، اور وہ خلیفہ ہوئے ہیں درویش محمد کے، اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد زاہد کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ عبید اللہ حرار کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ یعقوب چرخی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ علاء الدین عطار کے، اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ امیر کلال کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ بابا سماسی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ عزیزان علی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمود کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد عارف کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ عبد الخالق کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ یوسف حمدانی کے، اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ ابو علی فارمدی کے، وہ خلیفہ ہیں ابو الحسن خرقانی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ باعزید بستامی کے، وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے، وہ خلیفہ ہیں حضرت قاسم کے، وہ خلیفہ حضرت سلمان فارسی کے، وہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق
کو خلافت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے طریقت حضرت بابا صاحب کا، یہ جو سلسلہ طریقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کی تعلیم و تربیت کیسی ہوئی؟ وہ آپ نے اپنی تعلیم اپنے گھر پر ہی مولوی محمد عبداللہ چیچی جو مولوی محمد اسماعیل زبی کے والد تھے سے تعلیم کا آغاز کیا۔ وہ عربی اور فارسی کے بڑے ماہر استاذ تھے۔ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد صاحب لاہروی نے ایک روحانی عرفانی خاندان میں آنکھ کھولی۔ بابا جی صاحب لاہروی رحمۃ اللہ کا فیض بھی آپ نے پایا، اور اپنے والد ماجد عارف باللہ حضرت قبلہ میاں نظام الدین لاہروی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے پیر طریقت اور رہبر شریعت تھے۔ ان کی آغوش رحمت میں آپ نے پرورش پائی اور فیض روحانی عرفانی حاصل کیا، اور دیگر باطنی علوم بھی اخذ کیے، لیکن پھر بھی ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے 1929 میں اپنے استاذہ کرام کے پاس بیٹھے، جن میں مولوی محمد عبداللہ چیچی کے علاوہ مولوی محمد ابراہیم چھتر گل اور مولوی محمد اسماعیل اور مولانا فضل الرحمان مظفر آباد سے دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اسکول میں دنیاوی جو تعلیم 5ویں جماعت تک ہی حاصل کی، اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب لاہروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شادی خانہ آبادی ہوئی تھی وہ 1942 میں محترمہ غلام مریم بن چودھری غلام حسین لسانوی سے ہوئی، جن میں سے 2 صاحبزادے میاں سرفراز احمد اور میاں الطاف حسین تولد ہوئے، جن میں سے اس وقت جو گدی نشین جو سجادہ نشین ہیں میاں الطاف حسین صاحب ہیں۔ بمطابق 26 کاتق حاجی بابا صاحب کا وصال ہوا، اس کے بعد آپ کو ہی سجادہ نشین مقرر کیا گیا۔ آپ شیخ طریقت تھے اور آپ سے ہزاروں لوگوں نے فیض پایا۔ آپ کے مریدوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ آپ شریعت کے پابند بھی تھے اور لوگوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری بھی تھی اور جلال فاروقی بھی تھی۔ آپ سخاوت کے پیکر تھے، غرباء اور مساکین کی آپ امداد فرماتے رہتے تھے۔ آپ کے در پر سائلوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ بیمار شفا پاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے بے شمار بیمار شفا پا کر شفا یاب ہوئے، اور آپ کی دعاؤں سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں۔ آپ کے زیر اثر دربار شریف میں دن رات لنگر جاری رہتا، اور آپ ریاست جموں کشمیر کے وزیر بھی گزرے ہیں۔ تو آپ نے وفات 15 اگست 2021 میں وصال فرمایا اور اپنے والد ماجد اور دادا کے مقبرے میں مدفون ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔